9 مئی کا واقعہ ایک مختلف واقعہ ہے اور ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے عام شہریوں. یہ عام شہریوں کا لفظ نہیں یوز ہونا چاہیے میری رائے میں. یہ ہونا چاہیے 9 مئی کے ملزمان کا لفظ یوز ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے ملزمان کا معاملہ یا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، فوجی عدالتوں کا معاملہ ایک مرتبہ پھر بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی جس کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور متنازع بنانے میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی پورا حصہ ڈال رہے ہیں. اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا اور دلاور خان جنہوں نے یہ قرارداد پاس کرائی ان کا کیا موقف ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. کامران مرتضیٰ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اگر فیض آباد دھرنے والوں کو سزا ہوتی تو 9 مئی کا سانحہ نہ ہوتا. یہ کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے یہ میں آپ کو بیان کروں گا. پھر ایک اور معاملہ ہے کہ جناب ایک کپتان ہیں وہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں. ان کے متعلق بہت افواہیں پھیلائی گئی تھیں، وہ افواہیں دم توڑی ہیں تو وہ میدان میں کود پڑے ہیں. وہ کون ہے کپتان اس کی بھی میں تفصیل بتاؤں گا. سب سے پہلے ناظرین میں آؤں گا فوجی عدالتوں سے متعلق ایک سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا کہ جو قانون سازی کی گئی ہے اور جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ غلط ہیں اور یہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں. یہاں پہ میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا، ایک ہی مثال دوں گا. جو مثال دی جاتی ہے کیپٹل ہل ہے واشنگٹن میں، وہاں پہ اٹیک ہوا، ٹرمپ کے حامیوں نے کیا. وہاں کیا ہوا؟ 18 سال قید کی سزا ہوئی، 14 سال قید کی سزا ہوئی اور معاملہ. یہاں پہ سول عدالتیں ویک ہیں. میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں گا. جب 2013-14 میں یا 1997 میں فوجی عدالتوں بنائی گئی تھیں تو وہ کیوں بنائی گئی تھیں؟ وہ اس لیے بنائی گئی تھیں کہ جو سول ججز تھے، ایڈیشنل سیشن ججز تھے، جب ان کے پاس کسی دہشت گرد کا مقدمہ جاتا تھا تو وہ ڈر جاتے تھے. وہ ان کو سزائیں نہیں دیتے تھے، ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. تو معاملات ایک پشاور میں جج صاحب تھے، انہوں نے دہشت گردوں کو بری کر دیا کیونکہ ان کو دھمکی ملی تھی. اور انہوں نے کیا جواز بنایا؟ پراسیکیوٹر کوئی 15 منٹ لیٹ ہو گیا عدالت میں پہنچتے ہوئے. تو یہ تناظر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فوجی عدالتوں میں، اور یہ قانون موجود ہے، کوئی نیا قانون نہیں بنایا گیا تھا. 9 مئی کا واقعہ ایک مختلف واقعہ ہے. فوجی تنصیبات کے علاوہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا یا قانون کی خلاف ورزی کی، جلاؤ گراؤ کیا، ان کے خلاف سارے مقدمات جو ہیں سول عدالتوں میں چل رہے ہیں. اور ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے عام شہریوں. یہ عام شہریوں کا لفظ نہیں یوز ہونا چاہیے میری رائے میں. یہ ہونا چاہیے 9 مئی کے ملزمان کا لفظ یوز ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے ملزمان کا معاملہ یا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. آج حکومت نے باضابطہ طور پہ اپیل دائر کر دی ہے، سندھ حکومت نے بھی اپیل دائر کر دی ہے، شودا نے بھی اپیل دائر کر دی ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اب جو میں آپ کو پہلے چیف جسٹس صاحب کا فقرہ بتایا ہے، کل انہوں نے تحریری طور پر فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے دیا کہ فیض آباد دھرنا کیس احتساب نہ ہونے پر 9 مئی دیکھنا پڑا. اب بڑی امتحان آ گیا ہے چیف جسٹس صاحب کا اس جملے کے بعد کہ اگر فوجی عدالتیں بحال ہوتی ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی تو چیف جسٹس صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سول عدالتوں کو کہیں کہ بر وقت ان کیسز کے فیصلے کریں، یہ نہیں سال آ سال لٹکائے رکھیں. بس باقی جو فیصلہ ہونا ہے وہ الگ بات ہے. آج سینٹ میں ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ آیا. سینیٹرز نے بہت احتجاج کیا
اور کہا کہ ہمیں بولنے دیا جائے. سارے سینیٹر کھڑے ہو گئے. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ بھائی باری باری بولیں, لیکن انہوں نے کہا ہمیں موقع دیں جی, ہمیں موقع دیں. یہ قانون کی اور رولز کی خلاف ورزی کر کے دلاور خان کی قرارداد پاس کی گئی ہے فوجی عدالتوں کے حق میں, اور ہم اس کے خلاف ہیں اور یہ قرارداد واپس کی جانی چاہیے. پھر آج وزراء بھی نہیں تھے. ایک وزیر آتے تھے سینٹ میں, مرتضیٰ سلنگی وزیر اطلاعات, وہ چلے گئے مالدیپ. کوئی وزیر نہیں آیا. جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب, آپ سینیٹر رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, آپ کو پارلیمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے. سینٹ کو تمام وزیروں کو پابند کریں کہ سینٹ میں آ کے جواب دیں. آج تو اور اسحاق ڈار بھی نہیں آئے. اور اسحاق ڈار صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ رائے میں مولانا شکور صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب سے. مولانا شکور صاحب کون ہیں؟ وہ لندن میں ہوتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں. میاں صاحب حسن نواز کے دفتر میں جب بھی جمعہ کی نماز پڑھتے تھے وہ خطبہ دیتے تھے اور نماز کی امامت کرایا کرتے تھے. پھر جب بھی عید کا کوئی موقع آتا تھا تو مولوی شکور صاحب دعا کرایا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے, نماز پڑھایا کرتے تھے. تو میاں صاحب سے ان کا بہت قریبی تعلق ہے. تو اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں آج سینٹ میں نہیں آئے. دلاور خان صاحب سے میری بات ہوئی آج. انہوں نے کیمرے پہ بات کرنے سے گریز کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو قرارداد پیش کی ہے رولز اور قانون کے مطابق بھی کی ہے. سعدیہ عباسی کی تنقید بلا جواز ہے, مشتاق احمد کی تنقید بلا جواز ہے. انہوں نے شکوہ کیا جناب چیئرمین سینٹ صادق سنجانی سے, جو ان کے دوست ہیں, کہ مجھے فلور نہیں دے رہے, مجھے فلور دیں تو میں ان سب لوگوں کو بے نقاب کر دوں گا جو میری قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں پیر کو ان کو فلور ملتا ہے یا نہیں ملتا. کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ فیصلہ اور قانون موجود ہے. سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کا طریقہ کار درست نہیں تھا, یہ ان کا موقف ہے. پھر ناظرین ایک اور معاملہ بڑا چل رہا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی خبر اپنی طرف سے بریک کی, بڑے باخبر ہونے کا ثبوت دیا کہ جی امریکی جا کے ملتے ہیں عمران خان سے, یورپین ملتے ہیں, IMF والے ملتے ہیں. جب ہم نے چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. حکومت کی طرف سے بھی اس کی تردید کی گئی. جیل و کام, اور جیل کا طریقہ کار ہے. میں خود کبھی کبھار ملنے جاتا رہا ہوں, ماضی میں بھی, آئندہ بھی کوئی موقع ملے گا کسی شخصیت کو ملنے کا تو میں ملنے جاؤں گا. اور عدالت میں کوریج کی اجازت ملی عمران خان کے کیس کی تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہاں جا سکے. تو وہ پورا رجسٹرڈ ہوتا ہے, کارڈ بنتا ہے, نام لکھا جاتا ہے, یہاں سٹیمپ لگائی جاتی ہے, بندہ جو بھی اندر جاتا ہے تو اس کا. اور امریکی ایک وفد کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل گیا تھا اور وہاں ایک ملزم ہے ظفر بھٹی, وہ توہین رسالت کے ملزم ہیں کے مقدمے میں. امریکیوں کو ان سے بڑی دلچسپی ہے اور ان کو ملوانے کی کیا ضرورت ہے امریکیوں کو ایسے لوگوں سے. آپ اپنے قانون کے مطابق جو کارروائی ہو رہی ہے وہ دیکھیں. ہمارا جو بھی قانون ہے اس کے تحت اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ چل رہا ہے معاملہ. امبیسی میں خصوصی طور پہ ان کو ملوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں, دفتر خارجہ سے سوال اٹھاتا ہوں, اور اس کی پوری تفصیل دفتر خارجہ کو جاری کرنی چاہیے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. ناظرین ایک اور معاملہ ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے بہت بڑا, ریلوے, اس کی زمینوں پہ جو قبضہ ہوا ہے ملک کے اندر 13,974 ایکڑ اراضی ہے اربوں روپے کی, اور پنجاب کے اندر 5,809 ہیں ایکڑ ہے, خیبر پختونخوا میں 1,181 ایکڑ ہے, سندھ میں 5,948 ایکڑ ہے, بلوچستان میں 1,034 ایکڑ یہ علاقہ ہے, اراضی ہے جس پہ قبضہ کیا گیا. یہ قبضہ کون چھڑائے گا بھائی؟
یہ کام بھی فوج نے کرنا ہے. یہ ریلوے ذمہ دار ہے اور صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں. یہ قبضہ چھڑائیں, ان زمینوں کو بیچیں مارکیٹ میں اور اربوں خربوں روپے حاصل کریں اور پاکستانی قرضے اتاریں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ادارے. وزارت ریلوے کے حکام کیا کر رہے ہیں؟ وہ قبضوں میں شریک ہیں. اتنی بڑی تعداد, یہ دیکھیں 13,974 ایکڑ زمین ہے. کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اس کی پوری تفصیل آنی چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں بڑے اور معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس معاملے میں از خود نوٹس بنتا ہے. چیف جسٹس صاحب آپ اس پہ از خود نوٹس لیں. یہ اربوں خربوں روپے کی زمین واپس کروائیں, قومی خزانے پر آئے پیسہ, اور یہ آ جائیں زمینیں واگزار کرائیں اور آکشن کریں ان کا. قومی خزانے میں پیسہ آئے, ایک ارب ڈالر کے لیے جھکنا پڑ رہا ہے IMF کے آگے, تو یہ چیز کیوں نہیں کی جاتی؟ تو ناظرین ایک آخری معاملہ میں بتاتا چلوں. کیپٹن صفدر ہیں, ان کے متعلق کچھ دن پہلے بڑا یہ تبصرے کیے گئے, پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو ان کو رائے سے نکال دیا گیا ہے, وہ نظر نہیں آ رہے. ان کو کسی نے نہیں نکالا تھا. وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہے تھے. ابھی کوئٹہ میں بھی وہ نظر آئے. آج انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جی. امیر مقام صاحب ہیں مسلم لیگ نون KPK کے صدر, اور اقبال ظفر جھگڑا ہیں سابق گورنر اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں. ان کی جپھی ڈلوا دی ہے جی. وہ فردوس عاشق وان کا ایک فقرہ آیا تھا بڑا کرونا کے زمانے میں, جپھیاں تے نہ پپیاں. وہاں جپھیاں بھی ہوئی ہیں اور پپیاں بھی ہوئی ہیں. اور یہ صلح کرانے کا عمل بہت اچھی بات ہے کہ ہر پارٹی کے اندر اگر کوئی ہوتا ہے معاملہ, تو کیپٹن صفدر نے KPK کے اندر پہل کی ہے. اب میں ان کو کہوں گا وہ پورا جرگہ لے کے سردار مہتاب عباسی کے پاس بھی جائیں, جاوید عباسی کے پاس بھی جائیں, اور باقی جگہ بھی جائیں. جہاں ناراضگی ہے اس کو دور کریں. اور یہ بڑا اچھا خوش آئند بات ہوئی ہے کہ امیر مقام صاحب اقبال ظفر جھگڑا کے گھر خود چل کر گئے ہیں, اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا.